کتنے پیسے لگتے ہیں سر؟ کتنے پیسے ہوں تو خوشی مل جاتی ہے, کنٹینٹمنٹ مل جاتی ہے, سکون کی نیند آ جاتی ہے؟ جو زندگی ہے, ہم اس زندگی کو مختلف ونڈوز میں دیکھتے ہیں. جس طرح کمپیوٹر کی ونڈو ہوتی ہے, اس طرح زندگی میں ہر شخص ایک ونڈو اوپن کرتا ہے اور اس ونڈو سے, پرسیپشن کی ونڈو سے لائف کو دیکھنا شروع کرتا ہے. بعض لوگوں کی جو پرسیپشن کی ونڈو ہوتی ہے, وہ ونڈو ایک ایسی ونڈو وہ کھول لیتے ہیں جس میں ہر چیز بڑی وہ کم لگتی ہے اور محرومی کا احساس زیادہ لگتا ہے, موازنہ زیادہ ہوتا ہے, اپنے سے اوپر دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے, کبھی اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا کیا نہیں ہے. جب یہ آپ گننا شروع کرتے ہیں کیا کیا نہیں ہے, تو کہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا آپ کی زندگی میں ہے. تو یہ ونڈو جو آپ کھول لیتے ہیں, اس ونڈو سے احساس محرومی بڑھ جاتا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی دیکھیے اور ہمارے سننے والے بھی جانتے ہوں گے, جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن احساس غربت ختم نہیں ہو رہا. یہ غربت ختم کرنا شاید بڑا آسان کام ہے. احساس غربت ختم کرتے زندگی لگ جاتی ہے, اور یہ احساس غربت کے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اور پوری نہیں پڑ رہی اور بڑی مشکل گزر رہی ہے اور عادت پڑ جانا رونے کی, یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ زندگی کی تمام تر نعمتیں ملنے کے باوجود بھی پھر ان کو انجوائے نہیں کرتے. یاد رکھیے, جو شکر ادا نہیں کرتا, جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا, وہ اس نعمت کو انجوائے نہیں کر سکتا. آپ انگلی پہ گنیے جو کچھ ہے, پتہ نہیں کتنی اللہ کی نعمتیں آپ کے حق اور اوقات سے زیادہ آپ کو ملی ہوں گی. جب آپ یہ حق اور اوقات سے زیادہ ملی چیزوں کو نہیں گنتے, تو پھر آپ کی آنکھ صرف وہی دیکھتی ہے جو نہیں ہے. سو پیسے کی بات اپنی جگہ پہ بڑی امپورٹنٹ ہے, چاہیے, یہ ایک ضرورت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن اس کی حد کوئی نہیں ہے. بندہ چاہے تو بڑے مناسب میں گزارا کر لیتا, اور بڑی دنیا جو بڑا کچھ ہونے کے باوجود بھی گزارا نہیں کر رہی ہوتی. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم تھینکس نہیں کرتے, لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ سوری نہیں کہتے. مجھے تھوڑا سا نا آج آپ پلیز یہ والا فرق بتائیں, تھینک یو بھی کریں اور سوری بھی کریں, یہ باتیں دونوں ایک ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہے, تو کیسے؟ معذرت ہے نا, سوری کرنا, وہ معذرت کی بھی دو شکلیں اور شکریہ کے بھی دو حصے ہیں, اس کے بھی دو شکلیں. معذرت ایک تو آپ کی لوگوں کو ہے معاف کرنے کے لیے, معافی کا بڑا گہرا تعلق ہے ہیپینس کے ساتھ. دنیا کی جتنی ریسرچ آئی ہے ہیپینس پہ, یہ دونوں ایف, فارگیونیس کا بھی اور فارگیٹنس کا, یہ دونوں کام خوش رہنے کے لیے بڑی ضروری ہیں. وہ تمام لوگ جنہوں نے ماضی کے وزن اٹھائے ہوتے ہیں, جنہوں نے کسی کی غلطیوں کو یاد کر کے تانے مارنے کے لیے رکھا ہوتا ہے, جنہوں نے غلطیوں کو کہیں سنبھالا ہوتا ہے اور موقع پہ کسی ڈھونڈ کے وہ کہتے ہیں کہ جی تم ایسے تھے, معاف نہیں کرتے, بھولتے نہیں ہیں, ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. معافی کا ایک اور درجہ بھی ہے, وہ معافی کا درجہ گناہوں سے ہے. آپ اللہ سے معذرت کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں انسان ہوں, میں نے غلطیاں کی, تو معاف کرنے والا ہے. اچھا, ہم انسانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے, اگر رب باری تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنوں کو معاف نہیں کرتے, انہیں یاد رکھنا چاہیے اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرتا, اور وہ جو معافی نہیں مل رہی ہوتی رب سے, ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک کٹن جلن چل رہی ہوتی ہے. جو بھی اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے, اطمینان بھی آ جاتا ہے. اس طرح شکر کے بھی دو پہلو ہیں. شکر کا ایک پہلو حدیث شریف کا مفہوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں, وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. سو ہمیں انسانوں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا ہے, ہمارے لیے پیار ڈالا ہے. اگر یہ رحم ماں کے دل سے نکل جائے, اگر یہ شفقت باپ کے دل سے نکل جائے, اگر یہ دنیا میں جو ہمارا ایک بھرم ہے کہ ہم بڑے عزت دار, بڑے علم والے, بڑے سمجھدار, بڑے قابل احترام ہیں, یہ بھرم نکل جائے, آپ یقین کریں کوئی شخص کسی شخص کو نہ پوچھے. ایون کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر باپ کی نیت اور خیال بھی بیٹے کو پتہ لگ جائے تو شاید باپ کا جنازہ بیٹا نہ پڑے. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے کتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں. سو شکر انسانوں کا بھی, وی ہیو ٹو لرن ٹو سے تھینک یو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں آپ جائیے, کہیں جائیے, آپ کو شکریہ کا ورڈ وہاں زیادہ ملے گا. دنیا میں ہیپینس میں فن لینڈ ٹاپ پہ ہے, ناروے ٹاپ پہ ہے, ڈنمارک ٹاپ پہ ہے. اور یہ ٹاپ پہ کیوں ہے, کبھی جا کے ڈھونڈیے. وہاں 10 فیکٹرز جو ہیپینس کے ہیں, اس میں ایک ٹاپ فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں, لوگ تھینک یو کرتے ہیں, لوگ سوری بولتے ہیں. اور جس معاشرے میں اپنے معاشرے کی بات کروں گا, آپ کو تھینک یو کا ورڈ نہ ملے. میں بتاتا چلوں کہ کئی جگہ پہ میں وہ ٹول کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ لیتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تھینک یو. اس موٹر وے پہ وہ لڑکے مسکرا کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں سر آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی کیوں, اس میں کیا غلط تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کسی نے ادا ہی نہیں کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کرنے والا
اس کی زندگی زیادہ خوبصورت اور پرسکون رہے. اچھا دیکھیے ایک ہمیں واضح کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ دو پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پروفیشنل آپ سے بات کر رہا ہے. ہر وہ شخص جو ترقی کر رہا ہے, جس کی زندگی میں پروگرس ہے, جس کی زندگی میں کو آگے بڑھنا ہے, اس کو اس آگے بڑھنے کی قیمت ادا کرنی پڑی ہوتی ہے. اور وہ آگے بڑھنے کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ اس کی لائف میں سٹریس زیادہ ہوتی ہے اس رسپانسبلٹیز کی وجہ سے جو اس نے گلے ڈالی ہوئی ہیں. سو پہلے تو مینٹلی ایکسپٹ کرنا سیکھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں میاں بھی کام کر رہا ہے, بیوی اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے, یہ پروگرس جو وہ کر رہے ہیں اس کی قیمت ایک سٹریس ہے. اس سٹریس کو ختم کرنے کے لیے جو لمحے اکٹھے ملتے ہیں, جو گپ لگانے کے, کھانا کھانے کے, کہیں بیٹھنے کے, میرا ماننا ہے ابھی تک جتنا میں نے پڑھا ہے سٹریس مینجمنٹ کا سب سے بڑا سورس فیملی ہے, اولاد ہے, بزرگ ہے, بچے ہیں, بیوی ہے. اگر یہ سٹریس مینجمنٹ آپ کو نہیں کروا رہے تو پھر بہترین گولی کھانے سے, شاید کو نشہ کرنے سے سٹریس مینج نہیں ہوتا. یہ جو زندگی ہے اس میں ماضی دیکھا جائے تو اس میں بہت سی وزنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جنہیں ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. آپ مستقبل دیکھیں تو جو خدشے ہیں وہ پردوں میں سے, پنجابی میں ہم کہتے ہیں چاہ کر رہے ہیں, وہ چاہ ایسے کر کے کر رہے ہوتے ہیں خدشے. لیکن اگر آپ ان دونوں سے آزاد ہو جائیں, ماضی کے بوجھ سے اور مستقبل کے خدشوں سے, تو پریزنٹ مومنٹ کو آپ انجوائے کریں. اگر سر اے سی کو ہم اپلائی کر دیں اپنی گورنمنٹ اور اکانومی پر, یعنی ہر سال جو بجٹ آتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں, عوام کہتی ہے جی یہ پتہ نہیں ایک بم ہے جو عوام پہ گرا دیا ہے, اس سے کیسے بچیں؟ اس پہ موٹیویشن کیا ہے عوام کو کہ سچویشن ایسی ہی رہے گی اکانومی کی, لیکن ہم نے اس سے بہرحال اسی طرح سے نکلنا ہے کہ پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں. دیکھیں اس میں 3 ریشنل گراؤنڈز ہیں. پوری قوم کو یہ 3 باتیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ملک ایک کرائسس کو فیس کر رہا ہے, اس کرائسس کی بے شمار وجوہات ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل بے شمار فیکٹرز ہیں. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اگر آگے بڑھنا ہے, یہ ریزسٹنس, یہ پرابلم آنی ہی آنی تھی. دنیا کے کسی اکانومسٹ سے اوپینین لے لیں, میں گورنمنٹ کے حق میں بات نہیں کر رہا, وہ یہ اوپینین دے گا کہ یہ چیلنج کہیں نہ کہیں آنا تھا, ہمیں فیس کرنا پڑے گا, یہ چلے گا. اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کو فیس کرنی چاہیے, فیس کرنا پڑتا ہے. دوسری بات دیکھ لیجئے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے, گوشت بک رہا ہے, دالیں بک رہی ہیں, لوگ کھا رہے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. میں شام کو کسی ہوٹل میں جاتا ہوں, کہتے ہیں سر ویٹنگ پہ کھڑے ہو جائیں آپ دیکھیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, کام سارا کچھ چل رہا ہے. یہ کیسی مہنگائی ہے کہ ہم کھائے بھی جا رہے ہیں, زندگی بھی گزارے جا رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. دراصل پاکستان میں مہنگائی باقی ملکوں کے مقابلے میں شاید کم ہے. یہاں رونے کی عادت بہت زیادہ ہے لوگوں کو. آپ جا کے دیکھیے دنیا میں اس سے زیادہ مہنگائی گلف میں شاید ہوئے گی, لیکن لوگ روتے نہیں ہیں. اس سے زیادہ مہنگائی شاید دوسرے ممالک میں ہوگی. ہماری کتنی کمیونٹی یو کے میں باقی ممالک میں نہیں رہ رہی, نہیں روتے. یہاں رونے کی عادت نے لوگوں کی خوشیوں کو چھین لیا ہے. ہر خوشی پہ رونا شروع کر دیں گے, ہر کام پہ رونا شروع کر دیں گے, تھوڑی سی تبدیلی آئے گی رونا شروع کر دیں گے. ٹیٹو بنانے والے نے شعر بناتے ہوئے جب پہلی گرم سوئی لگائی کسی کی کمر پہ تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی پوچھ بنا رہا ہوں, پوچھل دم. اس نے کہا یہ نہ بناؤ, باقی بنا دو. اس نے پھر گرم سوئی لگائی, اس نے کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کھال بنا رہا ہوں. اس نے کہا یہ نہ بناؤ, باقی بنا دو. پھر اس نے لگایا تو اس نے کہا اب گرم لگ رہی ہے, کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا پنجا. اس نے کہا خدا کے لیے نہ بناؤ. اس نے کہا شیر نہیں بن سکتا, شیر بننے کے لیے تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے گی. یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر آپ ٹینجیبل میٹیریلسٹک تمام جو چیزیں ہیں اس کے مقابلے موازنے میں چلیں گے تو یہ مقابلے میں کبھی آپ جیت نہیں سکتے. آپ دنیا کی بہترین چیز خرید کے بیٹھیں کسی اور کے پاس, اس سے شاید بہتر چیز ہوگی. یہ کہیں نہ کہیں ہمیں میانہ روی سیکھنی پڑتی ہے. میانہ روی ایک کمال لیسن ہے دین کا. دنیا کے تمام مذاہب میں کہیں میانہ روی پائی جاتی ہے. میانہ روی کا مطلب یہ کہ اپنی پوری اوپر کی حد اور نیچے جو کنجوسی کی حد ہے اس کے درمیان میں ایک رستہ اس کا انتخاب کر لیں, آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. اندازہ لگائیں اللہ کے رسول نے فرمایا رسوائی نہیں ملتی ہے ایسے شخص کو جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. یہ جو دنیا کو دکھانا ہے, میں نے دنیا کے تمام دکھانے والے لوگوں کو مکروز دیکھا ہے, پرابلمز میں دیکھا ہے, تکلیفوں میں دیکھا ہے, اپنی زندگی کو خراب کرتے دیکھا ہے, اپنے بچوں کو خوار کرتے دیکھا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی ریس کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں جیتا نہیں جا سکتا. صرف موازنہ اپنے کل کے ساتھ کریں. مومن کے لیے صرف ایک ہی حکم ہے کہ اس کا کل کا دن آج پہلے سے بہتر ہو جائے. کل کے دن سے ہم نے امپروو کرنا ہے, علم میں, فہم میں, اپنی سکلز میں. اگر آپ امپروو کر رہے ہیں, سیٹسفیکشن بڑھا رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, فائدہ دے رہے ہیں, رشک صرف ایک چیز پہ اللہ کے رسول نے فرمایا جائز ہے, اور وہ رشک کیا ہے؟ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے, آپ اس کو دیکھیں اور آپ خوش ہوں کہ کاش میں بھی کروں یا اس سے بڑھ کے کروں, تو اس پہ جائز ہے. باقی تو آپ کو کہیں حکم نہیں اپنے مقابلہ کرنا ہے. کل سے مقابلہ ہے اپنے کل سے, اور مقابلہ کسی خیر کے کام کرنے والے کے ساتھ کہ اس میں حصہ ڈالوں اور اس سے آگے نکل جاؤں. بڑا ریگریٹ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو زندگی جی ہے
یہ ہماری زندگی نہیں تھی, ہم نے ایکسپیکٹیشنز کی زندگی جی ہے. دوسرے جیسا چاہ رہے تھے میں ان کے لیے کچھ کرتا رہا, خود اپنے دل سے کبھی نہیں پوچھا, اس اندر کے رنج سے نہیں پوچھا, اپنے پیشن کو کبھی فالو نہیں کیا. تو ہم دنیا کو دکھانے کے لیے گاڑی بڑی کر لی, گھر بڑا کر لیا, ایجوکیشن ویسی لے لی, سیٹل ایسی جگہ پہ ہو گئے, کبھی نہیں سوچا کہ آرگینک میرے دل کے اندر سے آواز کیا آ رہی ہے, مجھے جانا کہاں ہے. ایک بڑا ریگریٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے ہیں, بڑے پیارے ہیں, ہم ان کو ایکسپریس نہیں کرتے کہ ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے. یہ چلے جاتے ہیں اور کبھی ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں. بڑی دنیا قبروں پہ کھڑے ہو کے اپنے والد کو کہہ رہی ہوتی کاش ہم آپ کو گلے لگا لیتے. ہمیں اپنے رشتوں کی وقت پہ قدر کر لینی چاہیے. تیسرا ریگریٹ ہوتا ہے لوگ دوست گوا دیتے ہیں اور چیزیں بنا لیتے ہیں. ایک ریگریٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ خوش ہونا بھول جاتے ہیں. ایک ریگریٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, کچھ دینا چاہتے ہیں, اس کی بجائے صرف حاصل کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے ریگریٹ سے پہلے تو بچنے کا طریقہ یہ کہ ہمیں آنے والے دن میں وہ چیزیں جو پچھتاوا بن جانی ہیں ان کو اب سے ایڈریس کرنا چاہیے. یاد رکھیے آپ کے گھر کا بھی وہ کمرہ جس کو آپ مینٹین نہیں کرتے, اس میں جالے لگ جاتے ہیں, گھٹا آ جاتا ہے, مٹی آ جاتی ہے. زندگی کے جتنے کمرے ہیں, زندگی کے جتنے شعبے ہیں, جتنے ایریاز ہیں, یہ سارے اٹینشن مانگتے ہیں, سارے کیئر مانگتے ہیں, سارے قربانی مانگتے ہیں. اگر آپ یہ کیئر, قربانی اور احساس دیتے ہیں تو یہ سب کے سب مینٹین رہتے ہیں اور یہ پچھتاوے کی طرف نہیں جاتے. دوسری بات یاد رکھیے, ایسا پچھتاوا اور گلہ جو انسان کے متعلق ہے اس سے معذرت کر دیجئے. اگر غلطی کرتے شرم نہیں آئی تو ہمیں معافی مانگتے بھی شرم نہیں آنی چاہیے. اور ایسا پچھتاوا, ایسا گلہ اور ایسا خیال جو چبن ہے اور گناہ کی شکل میں ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیجئے. اللہ آپ کا معاف کرنے والا ہے.